نہال صاحب آپ سے بات کا آغاز کر رہی ہوں سر. شہباز شریف نے شکست کی وجہ حکمت عملی بتائی. شاہد خاقان عباسی نے کہا ایسا نہیں ہے, مسلم لیگ نون خود سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ شکست کیوں ہوئی ہے, یا صرف سر عوام میں کنفیوژن رکھنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلم لیگ کی شکست کی وجہ بہت پرانی ہے اور بڑی کھلی کتاب کی طرح ہے. پیناما سے شروع ہو جاتے ہیں. جب پیناما لیکس بنایا گیا تو اس زمانے میں نواز شریف صاحب کا نام پیناما لیکس میں نہیں تھا. زبردستی لایا گیا انہیں اس کے اندر, اور ان کے بیٹے کے احکامے پہ کہ احکامہ ان کے پاس ہے اور بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, اس پہ سب سے پہلے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. اور اسی وقت پتہ چل گیا تھا جب دھرنا دیا گیا تھا 2015 میں اور سی پیک کو نہیں آنے دیا جا رہا تھا کہ غیر جمہوری قوتیں نہیں پسند کرتی ہے نواز شریف کی جو پاکستان بلڈنگ پالیسیز ہے اس کو, اور مختلف طریقے سے ملک کے اندر اور ملک کے باہر ایک سازش شروع ہو چکی تھی نواز شریف صاحب. ہاشمی صاحب مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے آپ میاں صاحب, چھوٹے میاں صاحب کی بات کو رسپونڈ کرنے سے کیوں کترا رہے ہیں سر؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکمت عملی درست نہیں تھی. اگر حکمت عملی درست ہوتی سر تو نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بن سکتے تھے سر. حکمت عملی, وہ حکمت عملی حوالے ہمارے نہیں, وہ حکمت عملی بتا رہے ہیں کہ جو ریاست کو الیکشن کروانا تھا اور جو ریاستی اداروں نے غیر جانبدارانہ الیکشن نہیں کرا, اس عملی کی بات کریں, کہ اس حکمت عملی کی بات کریں کہ اس صحیح وقت پہ اس کو نشاندہی کرنی چاہیے تھی کہ یہ آیا ہے. آپ کے ٹیلی ویژنز نے دکھایا ہے کہ کس انداز سے کہا گیا کہ ہم ووٹ سے شکست دیں گے, کس انداز سے کہا گیا کہ اس حکومت کو چینج کرنا ہے. یہ کانسپریسی تھی کہ چائنا کو اس خطے میں جگہ نہ بنانے دیا جائے, پاکستان سی پیک سے آگے نہ بڑھ جائے, پاکستان کی معیشت ترقی نہ کرے, پاکستان میں رول آف لا نہ ہو, پاکستان میں مضبوط جمہوری کردار نہ ہو. یہ تو آبویس تھا. صحیح سر, اگر ان کا مقصد یہ تھا جو ابھی آپ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے تو پھر سر یہ کیا ہے؟ شہباز شریف کہہ رہے ہیں آگے بڑھیں, ماضی پر مٹی ڈالیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ٹروتھ کمیشن بنائیں, جب تک حقائق سامنے نہیں آئیں گے بات نہیں بنے گی. سر مسلم لیگ نون چاہتی کیا ہے؟ ایک بار ہی طے کیوں نہیں کر پا رہے ہیں آپ لوگ؟ ان دونوں کو جب آپ ملا کے دیکھیں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ سی او ڈی میں یہ تھا فیکٹ فائنڈنگ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کی بات کی گئی تھی. شہباز شریف صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ اور ٹروتھ اینڈ, یہ دونوں کو ملا کے دیکھیں کہ آپ آگے بڑھیں. یہ صرف ہمیں نہیں کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ان اداروں کو. سر شہباز شریف نے کسی کمیشن کا مطالبہ نہیں کیا. ہاشمی صاحب شاید آپ نے غور سے نہیں سنا, وہ کہہ رہے ہیں ساری باتیں ختم کریں آگے بڑھیں. میں نے کہا نیشنل ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں. جب پڑھے دیکھیے دونوں, ہمارے پارٹی میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہم وہی بات کر رہے ہیں جو نعرہ قائد اعظم کا تھا, جو نعرہ مسلم لیگ کا ہمیشہ سے رہا ہے, ووٹ کو عزت دو. جب بھی ووٹ کو عزت دیا گیا پاکستان ترقی کرتا رہا, معاشی طور پہ بھی, دفاعی طور پہ, اندرونی طور پہ بھی. نواز شریف کے دور میں جو اندرونی خلفشار تھا اس کو نواز شریف صاحب نے قابو پا لیا, اپنے لا انفورسنگ ایجنسیز کو صحیح طور پہ استعمال کر کے معیشت پہ قابو پایا, اندھیرے پہ قابو پایا, بجلی گھر بنائے, معیشت کو بہتر کیا. اور کیا کریں, وہ مہنگائی کا خاتمہ کیا. آج اس نظام میں جہاں پہ لوگوں کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں, آج اس نظام میں جہاں بے روزگاری عروج پہ, کیا سچ دکھایا جاتا ہے میڈیا پہ؟ کیا سچ دکھا سکتے ہیں آپ؟ کیا جو ٹروتھ ہے وہ بات بتا سکتے ہیں؟ جو دھاندلی ہو رہی وہ بیان کر سکتے ہیں؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ اسلم بیگ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, اسلم بیگ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مجبوری ہے, میرے اقتدار کی مجبوری میں. انہوں نے کیا لکھا نواز شریف کے بارے میں کہ کس طرح سے ان کو پھنسایا گیا, کس طرح سے ان کو کورٹ سے ان کو سزا دلوایا گیا, کس طرح سے ان کو بے دخل کیا گیا پروسیس سے. ہاشمی صاحب جو دو الگ الگ باتیں ہیں. اب سر جو انڈیا میں جو پاکستان کے سفیر ہیں وہ بھی کتابوں میں بہت کچھ کہتے رہے سر, انہوں نے بھی بڑی باتیں کی ہیں سر. ویسے جو آپ بات کر رہے ہیں نا ابھی ٹروتھ کمیشن کے حوالے سے, ہمیں الگ الگ لگ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ایک ہی بات ہے جو چھوٹے میاں صاحب نے کہی یا جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہی. فردوس صاحبہ مجھے بتا دیں, یہ ٹروتھ کمیشن کی بات کر رہے ہیں, کمیشن بنانے کی بات کی جا رہی ہے محترمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ آپ نے بڑا مشکل میں ڈال دیا ہاشمی صاحب کو کہ وہ ٹریپ میں ہیں, وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں, کنفیوز ہیں, اور وہ دو بیانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں, اور اسی طرح سے پھنسے ہوئے ہیں جیسے پوری کی پوری نون لیگ پھنسی ہوئی ہے. اور یہ آپ کو دو بیانیوں میں جو گمسان کی جنگ چل رہی ہے اس کا کمال اور کارستانی ہے کہ ہاشمی صاحب جیسے جو بہت زیادہ کمیٹڈ ورکر ہیں جماعت کے, ان کی زبان بھی لڑکھڑا رہی ہے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے
کہ وہ کس کی طرف دیکھیں. مطالبہ ان کا پورا کر دیں نا, ونس فار آل, آسانی کر دیں. بیانیہ ہے فردوس صاحبہ دیکھیں کمیشن بنا دیں. بڑی کلیئرٹی کے ساتھ شہباز شریف نے نواز شریف کی پالیسی سے اختلاف کیا. بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس نے کہا ہے کہ ہماری حکمت عملی درست نہیں تھی, اور انہوں نے کھل کے مریم کی پالیٹکس کو ٹارگٹ کر کے تنقید کی ہے, اور یہ کہا ہے کہ جو مریم کا جارحانہ رویہ ہے اور اداروں کو متنازع بنانے کی حکمت عملی ہے, وہ الٹیمیٹلی عوام نے ناپسند کی ہے, اور عوام نے اس بیانیے کو مسترد کیا ہے. لہٰذا جو چیز عوام کو پسند نہیں ہے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے, اور اپنی حکمت عملی کو آج سر نو ترتیب دینا چاہیے. تو یہ ہاشمی صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ کا صدر اور آپ کا سزا یافتہ لیڈر دونوں جو ہیں اس وقت ایک مختلف پولز پہ کھڑے ہیں, اور جب آپ ایک پول پہ آپ کا نہ نظریہ ہے, نہ آپ کی کمٹمنٹ ہے, نہ آپ کی ڈیڈیکیشن ہے, نہ اس پبلک کے ساتھ ڈیووشن ہے, صرف اور صرف پولیٹیکل انٹرسٹ ہے. اور پولیٹیکل انٹرسٹ جڑا ہے آپ کا, جس کو پاکستان میں سیاست کرنی ہے وہ پاکستان میں کاروبار بھی کرے, پاکستان میں آ کے سیاست بھی کرے, لیکن یہاں کاروبار بھی باہر ہے, بچے بھی باہر ہیں, فیملی بھی باہر ہے, لیکن سیاست پاکستان میں ہے. تو یہ شہباز شریف صاحب نے جو بات کی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ گھر کی لڑائی جو ہے انہوں نے ٹی وی پہ آشکار کی ہے. صحیح, آپ کہہ رہے ہیں گھر کی لڑائی, بالکل ٹھیک ہے. مجھے فردوس صاحبہ مستقبل تاریخ ہے. صحیح. اچھا نہال ہاشمی صاحب, نواز شریف صاحب کے بیانیے پر ہمیں چند نام نظر آتے ہیں جو بات کرتے ہیں, شاید خاقان عباسی صاحب, مریم اورنگزیب صاحبہ, اور شاید ایک دو اور ہیں مزید. باقی لیڈرشپ سائیڈ لائن ہے جس میں ایاز صادق ہیں, رانا تنویر جیسے بڑے نام شامل ہیں. سر دیکھیں جو سائیڈ لائن ہے وہ اپنی ان کی سوچ ہوگی, مگر وہ نواز شریف کے بیانیہ اور نشان سے الیکشن لڑتے ہیں اور جیتتے ہیں. یاد رکھیے گا نواز شریف کا بیانیہ اور اس کا جو نشان ہے, جو اس کا ٹریک ریکارڈ ہے, وہ اصل بات کرتا ہے. جو اس نے پاکستان کے لیے خدمات انجام دیے, جو اس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا, معاشی قوت بنایا, انفراسٹرکچر کی قوت بنائے, پارلیمانی قوت بنائے, وہ اصل چیز ہے. عوام میں جب جاتے ہیں, جب لوگ موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں, جب لوگ ہوائی جہاز پہ اڑتے ہیں, جب لوگ پورٹس کو دیکھتے ہیں, جب لوگ پاکستان کی اچھی درسگاہوں کو دیکھتے ہیں, ہسپتالوں کو دیکھتے ہیں, تو اسے نواز شریف یاد آتا ہے. اور جب لوگوں کے گھروں میں اندھوروں سے ہاشمی صاحب اتنا کچھ کیا سر میاں صاحب نے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بھی ایک بات کر رہے تھے, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جو کچھ میاں صاحب نے ابھی ان دنوں میں کیا ہے وہ فرتے جذبات میں, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, وہ جذبات میں کہہ گئے سب کچھ. نہیں, میاں نواز شریف صاحب کوئی بات جذبات میں نہیں کہتے ہیں. آپ تاریخ کے اوپر مٹی نہیں ڈال سکتے, حقائق آئیں. آپ آج بھی میں کہہ رہا ہوں فیکٹ فکشن بنا لیں کہ کیا کہوں اور کیسے ہوا. سر یہ تاریخ پہ مٹی سر شہباز شریف صاحب نے ڈالی ہے, اور یہ بڑی بات ہے کہ آپ لوگ ٹی وی پہ بول رہے ہیں. آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں وہ قومیں آگے نہیں بڑھتی جو اپنی غلطیوں سے سیکھتی نہیں ہے. ہمیں سیکھنا چاہیے, ہمیں پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. فرد کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اداروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, پاکستان کی اہمیت ہے. پاکستان ہے تو ہر چیز ہے. پاکستان تب آگے بڑھے گا جو خواب تھا قائد اعظم کا, اقدار کی سیاست, کردار کی سیاست, انتظام کی سیاست, سچائی کی سیاست کرنا ہے. ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے, اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تاریخ آج نہیں تو کم لکھے گا کہ نواز شریف پاکستان کا ایک عظیم قائد تھا, عظیم رہبر تھا. اور ان کے بعد جو ابھی فردوس بھی کہہ رہی تھی, یہ ایک چھوٹی لیول کی بات ہے, سوچ ہی نہیں ہے جو نواز شریف کی سوچ ہے وہاں تک. اور دیکھیے قائد شہباز صاحب کا بھی نواز شریف ہی ہے, میرا بھی نواز شریف ہے, کروڑوں لوگوں کا قائد نواز شریف ہے, مریم کا بھی قائد نواز شریف ہے. قائد ہے سر, لیکن مان نہیں رہے ہیں, یا آپ لوگ کیا یہ ڈسپیوٹ ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے, یا پھر یہ کھل کر سامنے آ گیا ہے جو نون اور شین کی بات ہوتی رہتی تھی. ون ویری کلیئر ہے, یہ ہمیشہ رہے گا ووٹ کو عزت دو. ہم نے جب ووٹ کو عزت دیا تو پاکستان حاصل کیا, ہم نے برے صغیر کے مسلمانوں نے. جب ہم نے ووٹ کو عزت دیا تو ہم نے موٹر وے میڈم سے بات کرنی ہے. نہال صاحب میں نے میڈم سے بات کرنی ہے, ان کے لیے دیگر کوشچنز بھی ہیں, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ اس سوال کا جواب آپ سن کر جائیے گا. سر محترمہ شہباز شریف صاحب کو عزت مل رہی ہے مسلم لیگ نون میں؟ یہ آپ نے لائیو شو میں دیکھ لی کتنی عزت انہوں نے اپنے صدر کو دی ہے. بات یہ ہے کہ جس نواز شریف کی یہ بات کر رہے ہیں
اور ان کی خوبیاں گنوا رہے ہیں، اس نواز شریف کو عوام جو ہے وہ مسترد کر چکے ہیں. یہی بات ہاشمی صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ شاہی دور ختم ہو گیا ہے. یہاں پہ رول آف لا جس کی یہ بات کر رہے تھے، ہاشمی صاحب ہاسپٹل گنوا رہے تھے. ان سے صرف ایک سوال کر دیں کہ اگر یہاں اتنے ہاسپٹل نواز شریف نے بنا دیے تھے یا اپ گریڈ کر دیے تھے تو انہیں اپنا علاج کروانے کے لیے باہر جانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ ایک اینٹ نہیں لگا سکے کسی ہاسپٹل میں. فردوس صاحبہ مریم کہتی تو ہیں، وہ کہتی تو ہیں کہ آج گارنٹی دے دیں ان کی زندگی کی. جاتی عمرہ کا پاکستان نہیں ہے. وہ